بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دستاویز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جنگ کئی وجوہات کی بنا پر لڑی جاتی ہے اور جنگ میں اترنے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی کئی وجوہات ہونے چاہیے ہر ملک کے پاس۔ مثال کے طور پر اگر ایران جنگ میں اتر رہا ہے تو سب سے پہلے ان کی عوام کا حمایت لے کے ساتھ چلنا ہی اولین کامیابی ہے۔ جو بھی ملک جنگ میں اتر رہا ہے ان کو یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کیا ان کے وسائل اور ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں یا ایک عرصے تک اس جنگ کو چلا سکتے ہیں، یعنی اکانومی کو مد نظر رکھ کے فیصلے اٹھانے ہوتے ہیں۔ تیسری اہم بات ٹیکنالوجی، کہ وہ جس ریجن کے ساتھ جنگ میں اترنے جا رہا ہے کیا ان کی ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ وہ مد مقابل کو ٹف ٹائم دے سکتا ہو۔ جنگوں میں اترنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا لازم ہوگا کہ کیا آپ کے ساتھ اتحادی موجود ہے جو آپ کو کھلے عام یا چپکے سے سپورٹ کرتے ہوں۔ ناظرین، اگر یہ باتیں کسی بھی ملک میں پائی جائے یا پوری ہو رہی ہوں تو بے شک وہ جنگ میں اتر جائے تو کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے جس میں ہم جنگ میں اترنے کے لیے جذبہ ویژن بھی ہونا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کا ہم کھوج لگاتے ہیں۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ کیا اس ایرانی عوام، ایرانی حکومت اور اپنی آرمی کو سپورٹ کریں گے اس جنگ میں۔ تو ناظرین، اگر ایرانی عوام کی سپورٹ کی بات کی جائے موجودہ جنگ میں تو اے پی نیوز نے بیان کیا ہے کہ ایران کے اندر کئی لوگوں نے اسرائیل پر ایران کی جوابی کارروائی کی حمایت کی۔ بقول ان کے ہم نے مزاحمت دی کی اور یہ انصاف ہے۔ لیکن ریوٹرز کے مطابق، جنہوں نے ایک شہری کا بیان اٹھایا ہے 13 جون 2025 کا، ہم امن چاہتے ہیں، یہ سب رکنا چاہیے ورنہ حالات اور بگڑ جائیں گے۔ یعنی کئی لوگ جنگی صورتحال سے خوفزدہ اور مایوس ہیں جس کی وجہ سے بینکوں، میڈیکل سٹورز اور گھروں میں خوف کی لہر ہے جو بظاہر ایک فطری عمل کا حصہ ہے۔ کچھ ایرانی جنگی کارروائیوں کو مزاحمت سمجھتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ امن اور داخلی استحکام کو زیادہ اہم سمجھ، اور زیادہ تر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ ایرانی عوام جوش و جذبے سے بھرپور ہے اور وہ اس جنگ میں حکومت کے اتر جانے سے گھبراتے نہیں۔ ناظرین، تجزیے کو آگے بڑھانے کے اس سوال کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایران کے پاس کوئی حمایت یافتہ ممالک یا دوست ممالک ہو سکتے ہیں یا ہے جو چپکے سے یا کھلے عام اس کی سپورٹ کرتے ہوں۔ ناظرین، تو اس سوال کو جانچنے کے لیے پہلے بات کرتے ہیں علاقائی پراکسی گروپس کی حمایت کی۔ حماس نے کھل کر کہا ہے کہ ایران قیمت ادا کر رہا ہے غزہ میں اس کے مالی و عسکری کردار کی وجہ سے۔ یہ خبر ویکیپیڈیا پہ بھی ہے اور روٹرز نے بھی اس کو بریک کیا ہے۔ ایران کے زیر اثر گروپس جیسے حزب اللہ لبنان میں جو ایکٹیو ہے، حوثی جو یمن میں ایکٹیو ہے، اور عراقی شیعہ ملیشیا بیانیہ یا کارروائی میں ایران کی حمایت کر چکے ہیں۔ البتہ حالیہ آپریشنز میں وہ زیادہ متحرک نہیں، زیادہ تر بیانات پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ اب ناظرین، اگر سپر پاورز کی ڈپلومیٹک یا اقتصادی حمایت کی بات کی جائے تو روس اور چین نے اسرائیل ایران تصادم پر کم یا زیادہ سفارتی تحفظات اور سلامتی مضبوطی کے بارے میں پیش رکھ کر ایران کو بالواسطہ حمایت دی ہے۔ مشرق وسطی کے چند ممالک مثلاً پاکستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، اردن، عمان نے بھی تشویش ظاہر کی اور اسرائیلی سرکاری کارروائی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس سے عالمی سطح پر ایران کو سنگل نہیں چھوڑا گیا۔ اب عالمی طاقت ہے اور تعاون، یعنی وہ تعاون جو دیکھا جا سکے۔ امریکہ کھلم کھلا ایران کی مدد نہیں کر رہا بلکہ اکثر اسرائیل کے حق میں رہا ہے۔ مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی حملے کو ایکسلنٹ قرار دیا۔ البتہ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور بین الاقوامی ایجنسیز نے دونوں طرف سے تحمل کا مطالبہ کیا ہے اور تصادم کی شدت کو کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ خلاصے کے طور پر اگر علاقائی سطح پر تعاون کی بات کی جائے تو ایران کو حماس، حزب اللہ اور حوثی گروپس کے ذریعے واضح عملی یا بیانی حمایت حاصل ہے، اگرچہ فی الحال ان کی کارروائیاں محدود ہیں۔ عالمی سطح پر روس اور چین نے سفارتی اور اقتصادی لحاظ سے ایران کے حق میں آواز بلند کی۔ سپر پاورز کی سطح پر امریکہ واضح طور پر اسرائیلی مائل ہے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین مداخلت کی روک تھام کی اپیل کرتے ہیں۔ ناظرین، اب کھوج لگاتے ہیں اس تجزیے میں کہ کیا ایران کی اکانومی اس قابل ہے کہ وہ اس جنگ کو ایک لمبے عرصے تک جاری رکھ سکے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا اہم ذریعہ آمدن اب بھی تیل اور گیس ہے۔ عالمی پابندیوں کے باوجود اس نے $50 بلین سالانہ کی کمائی برقرار رکھی ہے۔ یہ آمدنی ٹینکرز کے ذریعے ممکن ہوئی جن سے ایران نے اپنا تیل چھپ کر فروخت کیا۔ اگر امریکہ اضافی پابندیاں لگاتا ہے تو تیل کے بنیاد
بنیادی لیویز اور مرکزی بینک کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ 2025 کے بجٹ میں دفاعی شعبے کا اخراجات تیل و گیس ریونیو کا 51% تھے، جس کا مقصد IRGC اور پراکسی جنگوں کی سپورٹ ہے۔ یہ لانگ ٹرم کے لیے خطرناک ہے۔ ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکومت بجٹ خسارے کی اگر بات کی جائے تو 26% بڑے خود مختار فنڈز کی ہڑپ اور زر مبادلہ کا استعمال قرض چکانے پر یہ ایران کو معاشی طور پر کمزور کر رہا ہے۔ عوام سونا خرید کر املاک محفوظ کرنے کی کوشش میں ہے۔ گولڈ کوائن کی قیمتیں 80% بڑھ چکی ہے۔ ایران کی ذخائر اور اقتصادی استقامت اسرائیل کے $223 ارب کے جنگی بجٹ کے مقابلے میں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ FirstPost.com کی یہ رپورٹ ہے۔ اس لیے مسلسل طویل جنگ ایران کی معاشی طاقت سے باہر دکھائی دیتی ہے، لیکن جذبہ حب الوطنی کے ذریعے یہ جنگ جیتی بھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ سوال کہ کیا ایران کے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے وہ اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکے؟ اس سوال کی کھوج کرنے کے لیے ہم نے مختلف سورسز سرچ کیے، آئیے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایران کے پاس جدید فوجی ٹیکنالوجی ضرور موجود ہے، خاص طور پر ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائلز میں، لیکن اب بھی وہ اسرائیل کو سخت وقت دینے میں مکمل طور پر مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میدانی جنگ میں اعلیٰ اسٹریٹجی اور مضبوط پلاننگ کے ساتھ اترنے کے بعد کمزور ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، جیسے حالیہ دنوں میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگی معرکوں میں کامیابیاں حاصل کی ہے۔ ایران نے قدوس لانگ رینج ڈرون تیار کیا جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 300 kg تک ماس لے جا سکتا ہے، یعنی وار ہیڈ۔ یہ رپورٹ ہے ویکیپیڈیا کے۔ اس کے علاوہ شہید 129 اور شہید 149 غزہ جیسے ڈرونز بھی ہیں جن میں 24 گھنٹے فلائٹ ٹائم اور بڑے بم لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ رپورٹ بھی لی گئی ہے ویکیپیڈیا سے۔ بیلسٹک اور کروز میزائل کی اگر بات کی جائے تو قاسم بصیر نامی حالیہ بیلسٹک میزائل 1200 کلومیٹر رینج کے ساتھ متعارف ہوا، جس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایڈوانس گائیڈنس بھی رکھتا ہے۔ ایران کے پاس فجر 5 MLRS سسٹم بھی ہیں جو 68 سے 75 کلومیٹر رینج کے GPS گائیڈڈ راکٹ فائر کر سکتا ہے۔ ایران کی ایئر ڈیفنس کی اگر بات کی جائے تو اس کے ایئر ڈیفنس بنیادی طور پر آؤٹ ڈیٹڈ سوویت ایرا جیٹ پر مشتمل ہیں، جسے اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی F-35 ایرو آئرن ڈوم وغیرہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور یورپ نے اسرائیل کو فضائی دفاعی سپورٹ فراہم کی ہے، جس سے ایران کی میزائل کا اثر کمزور ہوا ہے۔ سائبر اور خفیہ جنگ کی بات اگر کریں تو ایران کے پاس سائبر صلاحیتیں موجود ہیں اور سائبر اٹیک کا استعمال گزشتہ برسوں میں کئی مرتبہ ہوا، مگر اسرائیل کی یونٹ 8200 قلبی ڈیفنس اس میں غالب رہی۔ ناظرین، یہ وہ رپورٹ تھی جس میں ہم نے موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے، حوالہ جات کے ساتھ اس رپورٹ کو مرتب کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جنگ مسائل کا حل نہیں لے کر آتی بلکہ مسائل بذات خود لے کر آتی ہیں، لہٰذا عالمی برادری پاکستان سمیت دنیا کے تمام طاقتور ممالک کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی پر زور دے اور خطے کو پرامن رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ کرم چینل دستاویز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔